غازی علم دین 4 دسمبر 1908 کو متوسط طبقے کے ایک شخص تالے مند کے گھر لاہور میں پیدا ہوئے۔ یہ ان کے دوسرے بیٹے تھے۔ عزت سے دن گزر رہے تھے، ایسے نامور نہ تھے۔ اپنے محلے تک ان کی شہرت محدود تھی، یا پھر لاہور سے باہر جا کر کام کرتے تو محنت، شرافت اور دیانتداری کی بدولت مختصر حلقے میں اچھی نظر سے دیکھے جاتے۔ زندگی اس ڈھب کی تھی، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، یوں ہی زندگی تمام ہوتی ہے۔ اس زمانے میں مسجد محلے کے بچوں کی ابتدائی درسگاہ تھی۔ تالے مند نے بھی اپنے بیٹے علم دین کو مسجد بھیجا تاکہ قرآن مجید پڑھے۔ علم دین نے کچھ دن وہاں گزارے اور تعلیم حاصل کی۔ وہ زیادہ تعلیم حاصل نہ کر سکے۔ قدرت کا کوئی راز تھا، ان سے کوئی ایسا کام لیا جانا تھا جو عمل کی دنیا میں تعلیم سے بڑھ کر تھا۔ تالے مند کے 2 بیٹے تھے، محمد دین اور علم دین۔ دونوں میں بڑا پیار تھا۔ علم دین والد کے ساتھ کبھی کبھار باہر جاتا تو محمد دین اداس ہو جاتے۔ ایک دن محمد دین نے علم دین کے بارے میں ایک پریشان کن خواب دیکھا۔ علم دین زخمی ہے۔ محمد دین بے چین ہوا اور چھوٹے بھائی کی خیریت معلوم کرنے کے لیے سیالکوٹ پہنچا۔ دونوں بھائیوں کی محبت کا یہ عالم تھا کہ جب محمد دین اپنے والد کے ٹھکانے پر پہنچا تو علم دین چارپائی پر بیٹھا تھا۔ بھائی کو دیکھتے ہی اچھل پڑا۔ شدت جذبات سے دونوں بھائی گلے ملے۔ محمد دین نے دیکھا کہ علم دین زخمی ہے، ہاتھ پر پٹی بندھی ہوئی ہے۔ ہاتھ پر شیشہ لگا تھا لیکن زخم زیادہ گہرا نہیں تھا۔ دوسرے دن محمد دین واپس لاہور آ گئے۔ علم دین نے بچپن میں بعض ایسے واقعات دیکھے جن کے نقوش ان کے دماغ میں محفوظ ہو گئے اور ان کی کردار سازی میں کام آئے۔ علم دین 1 سال تک اپنے والد کے ساتھ کوہاٹ میں رہے۔ یہ علاقہ بہادر پٹھانوں کا ہے، جو ان سے نیکی کرے وہ اسے بھلاتے نہیں ہیں۔ بڑے خدمت گزار لوگ ہیں۔ علم دین کے والد نے کوہاٹ میں رہنے کے لیے مکان کرائے پر لیا، جس کا مالک اکبر نامی پٹھان تھا۔ ایک دن تالے مند کام میں مصروف تھا اور کسی نے آ کر بتایا کہ اکبر خان کا بھائی سے جھگڑا ہوا ہے اور اس کا بھائی زخمی ہو گیا ہے، اور اس کی رپورٹ پر پولیس نے اسے گرفتار کر لیا ہے۔ گرفتاری کا سنتے ہی تالے مند کام کاج چھوڑ کر جانے لگا تو اس کے ایک قریبی ساتھی روشن خان نے حیرانی سے پوچھا، تالے مند، تمہاری اکبر خان سے کیا رشتہ داری ہے جو یوں کام کاج چھوڑ کر تم جا رہے ہو؟ تالے مند نے جواب دیا، میں اس کا کرایہ دار ہوں اور وہ میرا محسن ہے۔ اگر وہ خوشی کے وقت مجھے نہیں بھول سکتا تو پھر میں مصیبت کی گھڑی میں اس کی خیر خبر نہیں لے سکتا۔ دونوں روشن خان اور تالے مند ساتھ چل پڑے اور ان دونوں کی کوشش سے اکبر خان پولیس کی گرفت سے چھوٹ گیا۔ اس واقعے کا اکبر خان پر یہ اثر ہوا کہ تالے مند کی ضد اور اس کے اصرار کے باوجود اکبر خان نے 1 سال تک اس سے کرایہ وصول نہیں کیا۔ جب تالے مند واپس لاہور آئے تو اکبر خان نے پیار کی نشانی کے طور پر باپ بیٹے کو ایک چادر بھی دی۔ جب ہندو مصنف راجپال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کتاب لکھی تو اس کی اشاعت سے مسلمانوں میں غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی۔ ہر مسلمان کے دل میں ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہونے کی امنگ ابھر آئی۔ انگریزوں نے مسلمانوں کے جذبات کے پیش نظر مقدمہ دائر کیا لیکن عدالت نے اسے بری کر دیا۔ غازی علم دین ان تمام حالات سے بے خبر تھے۔ ایک روز حسب معمول کام پر گئے ہوئے تھے۔ غروب آفتاب گھر واپس جا رہے تھے تو دلی دروازے پر لوگوں کا ہجوم دیکھا۔ ایک جوان کو تقریر کرتے ہوئے دیکھا تو رکے۔ کچھ دیر کھڑے سنتے رہے لیکن کوئی بات پلے نہ پڑی تو قریب کھڑے ایک شخص سے انہوں نے دریافت کیا کہ کیا مسئلہ ہے، تو انہوں نے بتایا کہ ایک ہندو راجپال نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کتاب چھاپی ہے
کے خلاف تقریر ہو رہی ہے۔ وہ دیر تک سنتے رہے۔ علم دین کی زندگی کے تیور ہی بدل گئے۔ پھر ایک دفعہ علم دین نے خواب دیکھا کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ علم دین جلدی کرو، راجپال تمہارے ہی ہاتھوں قتل ہوگا، قدرت نے یہ سعادت تمہارے ہی ہاتھوں لکھی ہے۔ صبح ہوتے ہی علم دین نے تیز دھار چھری خرید لی اور سیدھا راجپال کی دکان پر پہنچا اور پوچھا راجپال کہاں ہے؟ تو اس نے کہا میں ہی راجپال ہوں۔ تو وہی چھری علم دین نے اس کے پیٹ میں گھونپ دی، اس کے منہ سے آواز نکلی اور گر پڑا۔ راجپال کو قتل کرنے کے بعد غازی اطمینان کے ساتھ قریب نل پر گیا اور چھری کو اس معلوم کی ناپاکی سے صاف کیا۔ ابھی پانی پینے والے ہی تھے کہ شور کی آواز ان کے کانوں میں پڑی، راجپال قتل ہو گیا ہے، قاتل کو جانے نہ دینا، قاتل کو پکڑو۔ شور مچانے والے ہندو تھے، ان کے ہاتھوں میں لاٹھیاں تھیں، لیکن وہ غازی کے قریب آ کر خود بخود رک گئے۔ یہ صورتحال دیکھ کر غازی علم دین مسکرائے۔ غازی علم دین کے والد طالع مند اپنے بیٹے کے کارنامے پر اس قدر خوش ہوئے اور فرمایا اگر یہ کام میرا بیٹا نہ کر سکتا تو مجھے دکھ ہوتا۔ اور والدہ نے فرمایا اگر میرے 7 لڑکے ہوتے اور وہ اس طرح تحفظ ناموس رسالت پر قربان ہو جاتے میں زیادہ خوش ہوتی۔ غازی علم دین نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا اور راجپال کی لاش میو ہسپتال بھیج دی گئی اور یہ خبر پورے شہر میں پھیل گئی۔ ہندو ہسپتال کے باہر جمع ہو گئے اور مسلمان غازی کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے پولیس اسٹیشن کے باہر جمع ہو گئے اور مسلمان اخبارات کا مطالبہ تھا کہ غازی علم دین کو رہا کر دیا جائے کیونکہ اس نے حرمت رسول کی پاسداری کی ہے۔ غازی علم دین پر مقدمہ چلتا رہا، ہر عدالت نے انہیں سزائے موت کا حکم سنایا۔ علامہ اقبال اور قائد اعظم نے انہیں بچانے کی کوشش کی، لیکن سزائے موت کا حکم برقرار رہا۔ ایک دن کسی نے علم دین سے کہا کہ اگر تم اقبال جرم نہ کرو تو آپ کو بچایا جا سکتا ہے۔ تو آپ نے جواب دیا تم لوگ مجھے شہادت سے محروم کرنا چاہتے ہو، میں تو ہر جگہ اعلان کروں گا کہ راجپال کو میں نے قتل کیا ہے۔ ایک جان کی کیا بات ہے، مجھے 10 جانیں مل جائیں تو وہ بھی ناموس رسالت کی پاسداری پر قربان کر دوں گا۔ یہ قتل میرے نامہ اعمال کا اعزاز ہے اور میں اس اعزاز سے محروم ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر نہیں ہو سکتا۔ میاں والی شہر میں ایک دیوانہ رہتا تھا جو کسی سے بھی بات نہیں کرتا تھا۔ جب علم دین میاں والی جیل منتقل ہوئے تو اس رات وہ گلی کوچوں میں دوڑتا پھرتا اور بلند آواز میں نعرہ لگاتا، لوگو تمہیں مبارک ہو، تمہارے پاس عاشق رسول آ رہا ہے۔ جب جیل میں غازی علم دین کو پھانسی کا حکم سنایا گیا تو ان کے جسم میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، چہرہ تمتما اٹھا۔ پھانسی کی سزا سننے والا شخص جتنا بھی دلیر ہو، پھانسی کی سزا ہو جانے کے بعد اس کا وزن ضرور گھٹتا ہے، بڑھتا نہیں، لیکن عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم غازی علم دین کا وزن بڑھا۔ یہ دنیا کی انوکھی مثال ہے۔ 31 اکتوبر 1929 بروز جمعرات، میاں والی جیل ہی میں اس مرد مجاہد کو تختہ دار پر چڑھانے کا انتظام کیا گیا۔ آپ نے 2 نوافل پڑھے اور بڑے اطمینان کے ساتھ تختہ دار کی طرف بڑھے اور پھندے کو چومتے ہوئے گلے میں ڈال لی اور درود و سلام پڑھتے جام شہادت نوش فرمائے۔ جب علامہ اقبال نے جنازے کی کیفیت دیکھی اور شہید کے چہرے کی زیارت کی تو فرمانے لگے 80 گلاں کردے رہتے ترکھانہ دا منڈا بازی لے گیا۔ غازی علم دین کو لاہور میں چبرجی کے بالکل نزدیک میانی صاحب کے قبرستان میں دفن کر دیا۔